اور دوسرا جذبہ ہے ڈر کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا. حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور اس حدیث کو بہت سارے صحابہ نے روایت کیا. ممبر اللہ کے نبی کا 3 سیڑھیوں کا تھا اور لہذا آپ نے تینوں سیڑھیوں پر جب چڑھے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا اور چوتھی سیڑھی پر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی خطبہ دیا کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی سیڑھی پر چڑھے خطبہ دینے کے لیے تو آمین کہا, دوسری سیڑھی پر چڑھے تو آمین کہا, ممبر کی تیسری سیڑھی پر چڑھے تو آمین کہا. جب خطبہ وغیرہ دے دیا, عمل مکمل ہو گیا, صحابہ اکرام نے سوال کیا کہ آپ نے آمین کیوں کہا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے در حقیقت دعا کی لیکن اصل وہ بد دعا ہے, میں نے اس پر آمین کہا. کہا کہ کیا کہا؟ جب پہلی سیڑھی چڑھی تو جبریل کہنے لگے کہ تباہی ہو, ہلاکت ہو, بربادی ہو ایسے شخص کے لیے جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جائے, یعنی خود کی معافی نہ مانگے, خود کو نہ بخشوائے. کتنا آسان ہے ماں باپ کو راضی کرنا. روایتوں میں ہے کہ جب ماں کو محبت کی نظر سے بچہ ایک مرتبہ دیکھتا ہے تو ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب اللہ اسے دیتا ہے. جب باپ کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے تو ایک مقبول حج عمر کا ثواب اللہ اسے دیتا ہے. جب ایک مرتبہ قدم چل کر جاتا ہے ماں باپ کی خدمت کے لیے تو اللہ رحمتوں کی بارش اس پر کرتا ہے. جب دیکھنے پر یہ مل رہا ہے, آگے بڑھنے پر یہ مل رہا ہے, تو خدمت پر کیا کیا ملے گا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں. تو بہت آسان ہے. اور ماں ایک ایسی ہستی ہے کہ بیٹا ایک مرتبہ کام کرتا ہے تو ماں ایک دعا نہیں دیتی ہے, کئی دعائیں دیتی ہے. باپ ایک دعا نہیں دیتا ہے, باپ کئی دعائیں دیتا ہے. اللہ تجھے دین و دنیا میں ترقی نصیب فرمائے, اللہ تیرے ساری مصیبتوں کو, پریشانیوں کو دور کر دے, میرے بچے کو اللہ ترقیات سے نوازے, کسی کی نظر نہ لگے. ماں کی دعائیں ختم نہیں ہوتی ہیں. اور باپ اور ماں کی دعا میں فرق یہ ہے کہ ماں سب کے سامنے دعا دیتی ہے, بیٹے کے سامنے دعا دیتی ہے, الفاظ زبان سے نکالتی ہے, لیکن باپ بھی دعا دیتا ہے لیکن بیٹے کے سامنے نہیں دیتا, زور سے نہیں دیتا, سب کے سامنے نہیں دیتا. وہ باپ نماز کے بعد اپنے بیٹے کے لیے مانگتا ہے, خاصیت ہے. اور باپ جو مانگتا ہے ماں کی 10 دعائیں اور باپ کی 1 دعا. ماں کی دعاؤں میں محبت کا غلبہ ہوتا ہے اور باپ کی دعاؤں میں تربیت کا اثر ہوتا ہے. باپ اپنے بچے کے لیے وہی مانگے گا جو اس کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہو, کیونکہ دنیا گھومتا ہے. جتنے دھوکے اس نے کھائے ہیں وہ اپنے بچے کے لیے ایسے دھوکے بازوں سے حفاظت کی دعا مانگے گا. جتنے لوگوں سے پالا پڑا ہے, غلط لوگوں سے, وہ دعاؤں میں مانگے گا اے اللہ میرے بچوں کو یہ دن نہ دکھانا. ماں ان ایکسپیرینس سے آشنا نہیں ہے, اس لیے کہ ماں گھر سے باہر نکلی نہیں ہے. تو کتنا بڑا فرق ہے ماں اور باپ کی دعا میں. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا. اور مسجد نبوی ہے اور مہینہ بھی مبارک ہے اور سید الملائکہ بددعا دینے والے, آمین اللہ کے نبی کہنے والے سید الانبیاء. تو اب اس کے پورا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے, یہ ضرور پوری ہوگی. اور یہ بہت آسان ہے. شب قدر میں بھی ماں باپ کے نافرمان کی بخشش نہیں ہوتی. شرط یہ ہے کہ وہ توبہ کر لے. جب توبہ کرے گا اور ماں باپ سے معافی مانگے گا, صلح کرے گا, تو اب وہ نافرمان ہے ہی نہیں. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, یہ جو فہرست ہے
جن کی بخشش نہیں ہوتی ہے، یہ فہرست سے نکلنے کا ایک طریقہ ہے کہ وہ گناہ کو چھوڑ دو. جیسے مشرک کی بخشش مغفرت نہیں ہوتی ہے، تو مشرک کو اگر چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو فہرست سے نکالنا چاہتا ہے تو وہ شرک سے توبہ کر لے، آٹومیٹک نکل جائے گا. اگر ماں باپ کا نافرمان چاہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو فہرست سے نکالوں اور ان لوگوں کی فہرست میں ڈالوں جن کی بخشش اللہ کرتا ہے، تو وہ ماں باپ سے معافی مانگ لے، توبہ کر لے، آٹومیٹک ان لوگوں کی فہرست میں چلا جائے گا. بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اور یہ صرف رمضان کے لیے نہیں کہا، رمضان کے لیے کہتے تو یہ جملے ہوتے ہیں کہ تباہی ہو، ہلاکت ہو، بربادی ہو ایسے شخص کے لیے جو اپنے والدین کو رمضان المبارک میں پائے اور اپنے آپ کو نہ بخشوائے، جملہ یہ ہوتا. لیکن جملہ یہ ہے کہ جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے. بات سمجھ میں آ رہی؟ جملے پر غور کرنا. تو بڑھاپا تو 10 سال بھی چل سکتا ہے نا، 20 سال بھی چل سکتا ہے نا، صرف رمضان میں تھوڑی باپ بوڑھا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نان اسٹاپ اللہ آپ سے چاہ رہا ہے کہ آپ 10 سال مسلسل خدمت میں لگے رہے، 20 سال مسلسل خدمت میں رہے. جب تک باپ بوڑھا ہے، جب تک ماں بوڑھی ہے، جب تک وہ دنیا سے نہیں چلے جاتے خدمت میں لگے رہے. جب وہ دنیا سے چلے جائے تب ان کے لیے دعائیں کرے، بخشش کی معافی مانگے، صدقہ جاریہ کرے، ایصال ثواب دے. یہ حق ہے. لیکن جب باپ مر گیا تو اب قبر میں جا کر تو باپ کی خدمت نہیں کر سکتا. جب ماں مر چکی ہے تو ماں کے مرنے کے بعد اب ماں کے ہاتھ پیر دبا نہیں سکتا. نقصان اس کا ہوا ہے کہ باپ کے مرنے سے اس کا جنت کا دروازہ بھی، ارے بھائی بولو نا، ختم ہو گیا، بند ہو گیا. اور ماں کے مرنے سے ماں کے قدموں کی نیچے جو جنت ہے وہ بھی جنت چلی گئی. کیا ہو گئی؟ چلی گئی. کیونکہ یہ جو ملنا ہے جنت ملے گی کب؟ جب ماں راضی ہوگی، خوش ہوگی. ماں کو خوش کب تک کرے گا؟ جب تک ماں زندہ ہے. کیونکہ ماں کہے گی کہ میرا بیٹا میں تیرے سے خوش ہوں، راضی ہوں. اور اللہ سے بھی کہے گی کہ میرا بیٹا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور میں اس سے راضی ہوں. تو اللہ کو پتہ کب چلے گا؟ جب ماں زندہ ہوگی. تو وہ ثبوت ہے. ماں کا زبان سے کہنا کہ میرے بیٹے سے میں راضی ہوں، اور باپ زبان سے کہے تو ثبوت ہے کہ یہ باپ راضی ہے. لیکن جب دونوں قبر میں چلے گئے تو اب میں کتنا بھی کہوں کہ میرے ماں باپ مجھ سے راضی ہے، میرے کہنے سے کیا ہوگا؟ میرے ماں باپ کو کہنا چاہیے کہ ہم اپنے بیٹے سے راضی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب ماں باپ زندہ ہوتے ہیں تو ہمیں ماں باپ کا احساس نہیں ہوتا، فکر ہی نہیں ہوتی، ان کی دعائیں لینے کی توفیق ہی نہیں ملتی. بہت ایزی لیتے ہیں ہم ان لوگوں کو. اور جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اب کھانے کھلا رہا ہے، ایصال ثواب دے رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے. اللہ کے بندے، یہ سارا تو نے کیا ماں باپ کے لیے. جب وہ زندہ تھے تو نے تو کچھ نہیں کیا. زندگی میں دعائیں لے لیتا. دعا لینا بہت بڑی بات ہے، اور دعائیں انسان خوشی سے لیتا ہے. زبردستی کسی کی دعا نہیں لے سکتا. بندوق کی نوک پر، تلوار کی نوک پر ماں کو کہے کہ دعا دو نہیں تو اڑا دوں گا. جب ماں کا دل جیتو گے تو ماں خود بخود دعائیں دے گی، باپ خود بخود دعائیں دے گا. اور یہ دل جیتنے سے ہوتا ہے. تو کتنا سنگین ترین جرم ہے کہ شب قدر میں، شب برات میں ماں باپ کے نافرمان کی بخشش اور مغفرت نہیں ہو رہی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں. اور وہ زندگی بھر کے لیے ہے، وہ زندگی بھر کے لیے ہے. یہ تو شب قدر سال میں ایک مرتبہ آتی ہے، اور یہ شب برات سال میں ایک مرتبہ آتی ہے. یہ تو چھوٹی چیز ہے، اور اس پر آمین اللہ کے نبی نے نہیں کہا ہے.
یہ جو دو حدیث ہے اور یہ جو ممبر پر کھڑے ہونے والا معاملہ ہے یہ تو بڑھاپے والا معاملہ ہے, نان اسٹاپ والا معاملہ ہے. جب تک ہے جب تک تمہیں خوش کرنا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ جمعہ کو خوش کر دیا, دعا لے لی, بس اب شنیچر اتوار پیر منگل بدھ جمعرات خوب ماں کی جان کھائی اور باپ کی جان کھائی اور پھر جمعہ کا دن آ گیا خوش کر دیا. نہیں 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 نہیں, نان اسٹاپ. ہر لمحہ آپ کو ماں کو راضی رکھنا ہے, ہر لمحہ باپ کو راضی رکھنا ہے, تو عمل قابل قبول ہے.